the development of حال ہی میں چین میں بغیر عملے کے روبوٹکس کی ترقی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی بغیر عملے کی صفائی کرنے والی مشینیں دوڑتی پھرتی ہیں اور شہر کو مزید خوبصورت اور سرسبز بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ آئیے کسی سے بات کرتے ہیں۔ استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں لے کے جائیں تو ایکسیڈنٹ ریشو نہ صرف کم ہو سکتی ہے بلکہ ڈرائیونگ کے جو معیارات ہیں ان میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ جب روایتی چینی ثقافت روبوٹ سے ملے گی تو کیا منظر سامنے آئے گا؟ یہاں آپ نہ صرف روایتی چینی اوپرا کے لباس پہنے ہوئے روبوٹس دیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ روبوٹس بھی جو روایتی برش کے ذریعے چینی حروف لکھتے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نسرین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاک چائنا ایکسپریس۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سبز، کم کاربن اور خوبصورت شہر کیسا دکھائی دیتا ہے؟ چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز یعنی سیفٹس کے موقع پر سبز ٹیکنالوجی، اعلیٰ سطحی مکالمے اور عالمی کامیابیاں ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عالمی خدمات کی تجارت کی سبز ترقی کے لیے سیفٹس کون سا نیا محرک فراہم کرے گا؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ Hello guys, this is Lulu. Welcome to the 2025 2025 چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز میں خوش آمدید۔ میرے پیچھے انوائرمنٹل ایگزیبیشن ہال ہے، تو میرا آپ سے ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ مستقبل میں لو کاربن، گرین، ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر کیسا دکھائی دے گا، اور یہ ایونٹ ہمیں کس قسم کی نیو گرین ٹیکنالوجی فراہم کرے گا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں فالو کیجیے۔ اس سال کے سیفٹس میں ماحولیاتی خدمات کی توجہ کا مرکز جدید ٹیکنالوجیز اور اعلیٰ درجے کے سولوشنز پر مرکوز ہے۔ اس میں تقریباً 30 نمایاں کامیاب نتائج اور عملی استعمال کی مثالیں شامل ہیں، جن میں سمارٹ واٹر کنزروینسی سسٹمز، اے آئی سے چلنے والے جدید کچرا جلانے کے سسٹمز اور خطرناک کیمیکلز کی ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ سروسز شامل ہیں۔ یہ تمام عناصر بیجنگ سروسز کا ایک جامع نمائش کا کلسٹر تشکیل دیتے ہیں جو ماحولیاتی تحفظ، آلودگی کے سدباب اور کم کاربن منتقلی جیسے شعبوں کو اجاگر کرتا ہے۔ ہم نے پانی میں اگنے والی گھاس کی خودکار طریقے سے کٹائی کرنے والی مشین اور انہیں محفوظ طریقے سے ڈسپوز کرنے کا سولوشن تیار کیا ہے۔ گرمیوں کا موسم آبی گھاس کی تیز نشوونما کا دور ہوتا ہے۔ یہ گھاس پانی کے معیار کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، لیکن جب یہ سوکھ جاتی ہے اور بروقت صفائی نہ کی جائے تو پانی کے معیار کو خراب کرتی ہے۔ بغیر عملے کے چلنے والی گھاس کاٹنے والی بوٹس کام میں لائی جائیں تو یہ انسانی کام کے خطرات کو کم کر سکتی ہیں۔ گھاس کاٹنے اور جمع کرنے کے الگ ڈیزائن سے کام کی کارکردگی بڑھتی ہے اور پرانے طریقے کی رکاوٹ دور ہوتی ہے، جس میں بغیر عملے کے بوٹس کاٹی گئی گھاس کو کنارے تک پہنچانے کے لیے انسانی مدد کی محتاج تھیں۔ اس طرح پانی کے ماحول کی دیکھ بھال کے اہم مراحل خود کار اور جدید ہو گئے ہیں۔ بیجنگ کی شہری آبی گزرگاہیں، جن میں سب سے نمایاں صدرن موٹ ہے، شہریوں کے لیے پانی کے قریب جانے کی بنیادی جگہ ہیں۔ دن کے وقت بوٹس کا کام شہریوں کی پانی سے متعلق سرگرمیوں میں خلل ڈال سکتا ہے، تاہم رات کے وقت بھی جب یہ بغیر عملے کی گھاس کاٹنے والی بوٹس چلتی ہیں تو یہ اپنے ارد گرد رکاوٹوں کو درست طریقے سے محسوس کر لیتی ہیں اور 30 میٹر کے فاصلے تک ان سے بچاؤ ممکن بناتی ہیں۔ یہ عمودی کٹر خودکار طریقے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں اور پانی میں زیادہ سے زیادہ 85 سینٹی میٹر گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ کاٹی گئی آبی گھاس کو کس طرح جمع کیا جاتا ہے؟ روایتی گھاس کاٹنے والی بوٹس عموماً کاٹنے اور جمع کرنے کا ایک ہی نظام استعمال کرتی ہیں، لیکن بغیر عملے کے نظام میں یہ دونوں عمل الگ الگ کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر گھاس کاٹنے والی بوٹ آگے چلتی ہے، جبکہ گھاس جمع کرنے والی بوٹ پیچھے آ کر کاٹی گئی گھاس کو اکٹھا کر لیتی ہے۔
Recently, the development of حال ہی میں چین میں بغیر عملے کے روبوٹکس کی ترقی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی بغیر عملے کی صفائی کرنے والی مشینیں دوڑتی پھرتی ہیں اور شہر کو مزید خوبصورت اور سرسبز بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ تو اس کے پیچھے کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ آئیے کسی سے بات کرتے ہیں۔ شاؤ جنگلنگ ایک خودکار طریقے سے چلنے اور صفائی کرنے والی مشین ہے جو بیجنگ انوائرمنٹل سینیٹیشن انجینئرنگ گروپ کمپنی لمیٹڈ نے تیار کی ہے۔ ایک دفعہ چارجنگ کرنے پر یہ مشین مسلسل 8 گھنٹے کام کر سکتی ہے۔ یہ مشین 5 سے 6 مزدوروں کے برابر کام کر سکتی ہے۔ جب اسے صفائی کرنے کے موڈ پر لگایا جائے تو یہ 20 گھنٹے سے زیادہ چل سکتی ہے۔ یہ کیمروں کی مدد سے اس بات کا پتہ لگا سکتی ہے کہ آیا زمین پر کچرا موجود ہے یا نہیں، اور صرف تب کام کرتی ہے جب کچرا موجود ہو، جس سے مجموعی توانائی کی کھپت بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ صفائی کرنے والی مشین 7 کلو واٹ آور کی بیٹری، 90 لیٹر کچرے کے ڈبے اور 90 لیٹر کے پانی کے ٹینک سے لیس ہے۔ اوپر ایک لائیڈار یعنی لائٹ ڈیٹیکشن اینڈ رینجنگ سینسر نصب ہے جو سیلف پوزیشننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیچے نصب ایک اور لائیڈار سڑک کی سطح پر کناروں کے ساتھ درست طریقے سے صفائی کو ممکن بناتا ہے اور کوئی بلائنڈ سپاٹ نہیں چھوڑتا۔ اس میں کیمرے بھی لگائے گئے ہیں جو بنیادی طور پر آگے موجود کچرے کی شناخت کرتے ہیں اور گاڑی کو خودکار طور پر صفائی کے عمل کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس وقت یہ بنیادی طور پر پارکوں، انڈسٹریل پارکس اور نان موٹرائزڈ لینز میں استعمال ہو رہی ہے۔ اب تک 60 سے زیادہ یونٹس تیار کیے جا چکے ہیں اور چین بھر میں چلائے جا رہے ہیں۔ گروپس اینڈنگ سرکولر اکانومی پارک میں واقع ڈومیسٹک ویسٹ انسینریشن پاور پلانٹ بیجنگ کا سب سے بڑا اور قومی سطح پر معروف کچرا جلانے اور بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ روزانہ 5100 ٹن گھریلو کچرا جلانے اور پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مکمل صلاحیت پر کام کرتے ہوئے اپنی استعمال شدہ بجلی کے علاوہ یہ سالانہ 659 ملین کلو واٹ آور گرین بجلی پاور گرڈ کو فراہم کر سکتا ہے، جو تقریباً 3 لاکھ گھروں کی سالانہ بجلی کی کھپت کے برابر ہے۔ اس سے بیجنگ کے جنوبی حصے میں گھریلو کچرے کی جامع پروسیسنگ کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا اور دارالحکومت کے مستحکم آپریشن کو مضبوط سہارا ملا ہے۔ پارک میں تمام سہولیات سسٹم کی تشکیل اور آلات کے لحاظ سے ملکی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہیں اور ان کی کارکردگی چین میں سب سے جدید سطح تک پہنچ چکی ہے۔ معاون میڈیکل ویسٹ پروسیسنگ پلانٹ نے چین میں سمارٹ فیکٹری اور بغیر عملے کے فیکٹری ماڈلز بھی متعارف کرائے ہیں۔ کچرا اتارنے اور ٹرانسپورٹیشن سے لے کر اس کی ٹریٹمنٹ تک کے تمام کام خودکار، بغیر عملے کے اور انٹیلیجنٹ مینجمنٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ تقریباً 2007 اور 2008 میں ہم نے کیوبا کو صفائی کی گاڑیاں دے کر بیرون ملک تکنیکی خدمات فراہم کی۔ 2010 اور 2011 میں پاکستان میں میونسپل سالڈ ویسٹ کے لیے جامع صفائی اور سروس ٹیکنالوجیز کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ بیجنگ میں ایک ماحولیات اور صفائی کی سروس فراہم کرنے والے پیشہ ور گروپ کے طور پر ہم نے اپنی ٹیکنالوجیز پاکستان کو برآمد کی۔ 2011 میں ہم نے لاہور کے لیے شہری ماحولیات اور صفائی کی منصوبہ بندی اور تکنیکی سروس پلان تیار کیے۔ اس وقت لاہور میں ایک بڑا سیمنٹ پلانٹ موجود تھا جس نے اپنے درآمد شدہ کوئلے کا کچھ حصہ فضلے سے حاصل ہونے والے ایندھن سے تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ہم نے اس کے لیے پیشہ ورانہ تکنیکی منصوبہ بندی اور حل بھی تیار کیے۔ جی بالکل، ہم پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور اب اس کے تباہ کن اثرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا میں ان ممالک میں سے ہے جس کا کاربن اخراج 1% سے بھی کم ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کو اس موسمیاتی تبدیلی پر توجہ دینی چاہیے جو پاکستان میں رونما ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وسائل محدود ہیں، لیکن پائیدار ترقی کے لیے ہمیں چین کی پیش رفت سے سیکھنا چاہیے۔ چین نے 2030 تک ڈی کاربنائزیشن کی کوششوں اور 2060 تک مکمل کاربن فری ملک بننے کا جو ہدف رکھا ہے، جیسا کہ صدر شی جن پنگ نے تصور پیش کیا ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملتا ہے کہ چین کس طرح اپنے ملک میں کامیابی سے یہ اقدامات کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس ماڈل کو پاکستانی خصوصیات کے ساتھ پاکستان میں لاگو کریں تو یہ نہ صرف بہت فائدہ مند ہوگا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو بھی مضبوط کرے گا۔ اس سال کا چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز جدید ٹیکنالوجی کا ایک شاندار میلہ تھا۔
लार्ज AI मॉडल को सरकारी उमूर, सेहत, दफ्तरी काम और दीगर शोबों के साथ गहराई से जोड़ा गया। लो एल्टीट्यूड माइशत भी किसी तरह पीछे नहीं। बगैर पायलट हेलीकॉप्टर हंगामी इमदाद में मसरूफ़ हैं और ज़हीन निज़ाम ड्रोन्स के महफूज ऑपरेशन को यकीनी बना रहे हैं। ये सब जदीद टेक्नोलॉजीज़ न सिर्फ खिदमात के तिजारती मंजरनामे को बदल रही हैं बल्कि हमें मुस्तकबिल की नई उम्मीदें दे रही हैं। तो आइए हमारे साथ चलें और जानें मज़ीद दिलचस्प इम्कानात के बारे में। जैसे पाकिस्तान के जो हमने स्टॉल्स पे जब गए तो वहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जीबिशंस देखी, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है और इस तरह से बाकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स की एडवर्टाइजमेंट हो रही थी। तो बाकी हमने यहाँ पे बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके कल्चरल एग्जीबिशंस भी देखी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस तरह की एग्जीबिशन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए यंग जनरेशन को, ताकि बिज़नेस की तरफ आपका माइंडसेट बन सके। पाकिस्तान में तो अभी इसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना तो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। हमारे पास रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपनी रिसर्च पे फोकस करना होगा, उसी के बेस पे फिर हमें आगे अपनी इंडस्ट्री में इन चीज़ों पर लेके जा सकते हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमें नीड है वो रिसर्च की है। रिसर्च जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज मैं यहाँ पे PhD स्टूडेंट हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों के बारे में इस तरह से पता चला है जो पाकिस्तान में अभी मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से बहुत हम इसमें बहुत लैग करते हैं रिसर्च में। तो ये सारा बेसिकली चाइना भी तो सारा इन्होंने रिसर्च की बेस पे ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं। तो ये फील्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी है। और हमारा PhD में काम भी कुछ ऐसा है, जैसे अभी इन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मेरा भी काम उसी पे है। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आलमी तिजारती खिदमात की नुमाइश के एक अहम प्लेटफार्म के तौर पर इस साल के सिफ्टिस में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। खुराक की हिफाजत का शोबा जो बराह रास्त आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का एक अहम मैदान बन गया है। यहाँ मुतअद्दिद ब्लैक टेक्नोलॉजीज़ पेश की गई जिनमें मसनूई ज़हानत और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल हैं, जो सारिफीन की खुराक की हिफाजत के लिए मुकम्मल सिलसिलावार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, यानी पैदावारी निगरानी से लेकर इस्तेमाल की ट्रेसेबिलिटी तक। हम कैमरों के जरिए असल किचन से वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल करते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई सारिफ टेक अवे का ऑर्डर देता है तो वो देख सकता है कि रेस्टोरेंट का अमला खाना पका रहा है या पैक कर रहा है। वो ये भी देख सकता है कि खाने में कौन कौन सी चीजें शामिल की जा रही हैं। इस तरह सारिफीन महफूज और बेफिक्र खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि खाना किन इज्जा से तैयार हुआ है। रेस्टोरेंट के लिए ये सहूलत ज्यादा ऑर्डर हासिल करने में भी मददगार है। ये जो सर्विस है बेसिकली रेस्टोरेंट परचेज़ करते हैं और बहुत ही सस्ती है। उन्होंने बस कैमरा लगाना है, 5G यूज़ करनी है और डिफरेंट वेंडर्स जो हैं चाइना में वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक 5000 से ज़ायद जो रेस्टोरेंट हैं वो ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जो कस्टमर है वो ऑनलाइन चेक कर सकता है कि उसका जो खाना है वो कैसे कुक हुआ है और कहाँ पर पहुँचा और कितनी देर में डिलीवर होगा। तो तमाम चीज़ें पकाने से लेकर डिलीवर होने तक आप अब ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो इट्स सो अमेजिंग। So I think it's most easy for the policy makers to. मेरी राय में पॉलिसी साजों के लिए हर रेस्टोरेंट के किचन की हिफाजत का मुआयना करना आसान हो गया है। सारिफीन के लिए भी इस किस्म के किचन से खरीदारी करना ज़्यादा महफूज है। It's really amazing and it's very the price is very affordable. ये वाकई हैरत अंगेज है, कीमत बहुत मुनासिब है। चीन में सेहत को सबसे अहम तरजीहात में शुमार किया जाता है। सीखने के मैदान में भी मसनूई ज़हानत एक मजबूत मुआवन के तौर पर किरदार अदा करती है। ये ज़ाती रहनुमाई और फौरी फीडबैक के ज़रिए सीखने की मुश्किलात को बहुत कम कर देती है और वो महारतें जो पहले तवील वक्त और मेहनत से हासिल होती थीं अब कहीं ज़्यादा आसान और सहल हो गई हैं।
یہ بہت ہی یونیک ایکسپیرینس رہا میرا. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں آپ اور لائیو آپ روڈ پر جاتے ہیں, جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں اور ایسے پتہ چلتا ہے جیسے آپ ریئل ٹائم میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ کی یہاں پریکٹس ہو جاتی ہے اور پھر ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں تو بہت ہی ایکوریسی ہوتی ہے اور پھر آپ روڈ پر جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ چائنا میں اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائیونگ کی اس طرح کی پریکٹسز وغیرہ بہت ہی یہاں پر کامن ہو گئی ہیں, جبکہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو سینٹر ہیں ڈرائیونگ سینٹر ان میں مزید بہتری لائے اور اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے اسے مزید سے مزید بہتر کرے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. میرا ایکسپیرینس تو کوئی زیادہ اچھا نہیں رہا کیونکہ میں نے بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کیے ہیں, لیکن امید ہے کہ آپ کو اس سے سیکھنے میں مدد ملے گی اور جو سسٹم یہاں پر ڈرائیونگ کے لیے اپنائے جا رہے ہیں اگر وہی ہم اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں لے کے جائیں تو ایکسیڈنٹ ریشو نہ صرف کم ہو سکتی ہے بلکہ ڈرائیونگ کے جو معیارات ہیں ان میں کافی زیادہ بہتری آ سکتی ہے. جدید ٹیکنالوجیز کے استعمال کے مواقع نہ صرف روزمرہ زندگی میں سہولت فراہم کرتے ہیں بلکہ ایمرجنسی ریسکیو کے شعبے تک بھی پھیل چکے ہیں, جہاں یہ زندگی کے تحفظ میں تکنیکی قوت شامل کرتے ہیں. ان میں اے آئی لائف ڈیٹیکٹر شامل ہیں جو زلزلے کے ملبے میں موجود انسانی علامات کا سراغ لگا سکتے ہیں, ہنگامی مواصلاتی آلات جو سیلابی آفات کے دوران تیز رفتار رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اور ڈرون سسٹمز جو درست ریسکیو راستے طے کر کے موقع کی ریئل ٹائم کی تصاویر فراہم کرتے ہیں. یہ نئی ٹیکنالوجیز روایتی ریسکیو کے وقت اور جگہ کی حدود کو عبور کرنے میں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں اور ریسکیو کی کارکردگی اور حفاظت کو نمایاں طور پر بہتر بنا رہی ہیں. جب مصنوعی ذہانت صحت کی دنیا سے ملتی ہے تو ہماری زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے؟ آئیے چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک ڈاکٹر کس طرح اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. 2025 کی چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز یعنی سفٹس شاندار انداز میں منعقد ہوئی, جس کا موضوع جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانا اور سروسز ان ٹریڈ کو مضبوط بنانا تھا. اس موقع پر جدید ترین سائنسی اور ٹیکنالوجی کی کامیابیاں پیش کی گئیں, جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ٹیکنالوجی زندگی کو کئی پہلوؤں سے بدل رہی ہے. سفٹس میں مستقبل کی زندگی کا ایک نیا تصور پیش کیا گیا. یہ ایک آرتھوپیڈک سرجیکل روبوٹ ہے جو دنیا کا پہلا جدید طبی آلہ ہے جس میں اے آئی پر مبنی آرتھوپیڈک کوالٹی کنٹرول شامل ہے. اس میں اے آئی پر مبنی سرجیکل سیمولیشن ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو مریضوں کے سی ٹی اسکین کو 3D شکل میں دکھا اور مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے, خودکار طریقے سے جسمانی حصوں کو پہچان سکتی ہے اور ڈاکٹروں کو سرجری کی مشق میں مدد فراہم کرتی ہے. یہ طریقہ علاج کو ڈاکٹر کے تجربے پر انحصار سے ڈیٹا انٹیلیجنس پر مبنی بنا چکا ہے, جس سے سرجری کے بعد مصنوعی جوڑ کے اکھڑنے کا خطرہ کم ہو گیا ہے. پروستھیسس کی عمر میں اضافہ ہوا ہے اور ہپ ریپلیسمنٹ سرجری کے معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے. اس کے علاوہ اس میں دنیا بھر کے سینکڑوں آرتھوپیڈک ماہرین کی دانش اور تجربے کو سمویا گیا ہے. لاکھوں طبی کیسز سے سیکھ کر یہ ڈاکٹروں کو درست 3D سرجری پلان بنانے میں مدد دیتا ہے. اس کی کنٹرول کی درستی سب ملی میٹر سطح تک پہنچ چکی ہے, جس سے سرجری کا وقت 3 گھنٹے سے کم ہو کر صرف 30 منٹ رہ گیا ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی چین کے ہزاروں ہسپتالوں میں استعمال ہو رہی ہے, جس سے بنیادی طبی سہولیات میں بہتری اور مریضوں کے اخراجات میں کمی آئی ہے. یہ آنکھوں کی سرجری کے لیے بنایا گیا روبوٹ انٹیلیجنٹ طریقے سے تشخیص اور علاج کے میدان میں ایک اہم کامیابی ہے.
یہ آپٹیکل انٹرفیرنس کے اصول پر کام کرتا ہے اور آنکھ کے ٹیشوز کی ریئل ٹائم ہائی ریزولوشن امیجنگ فراہم کرتا ہے، جس سے ڈاکٹروں کو بہت زیادہ ایناٹومیکل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ سرجری کے دوران یہ آنکھ کے ٹیشوز کی 3D تصاویر بنا سکتا ہے اور ڈاکٹروں کو ایسا منظر فراہم کرتا ہے جو شفاف آنکھوں جیسا ہے۔ اس کی مدد سے ڈاکٹر سرجیکل آلات اور آنکھ کے ٹیشوز کی پوزیشن کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور متاثرہ حصے کی تفصیل سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سرجری زیادہ درست طریقے کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور قریبی صحت مند حصوں کو نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہائی پریسیجن روبوٹک آرمز اور پوزیشننگ سسٹمز کے ساتھ یہ سب ملی میٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ درست آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے سرجری کی درستی اور پائیداری یقینی بنتی ہے۔ اس سے ریٹینل انجیکشن اور وٹرکٹومی جیسی سرجریز زیادہ کامیاب اور محفوظ بنائی جا سکتی ہیں۔ چین میں روایتی چینی طب کے معالجین 4 تشخیصی طریقوں یعنی مشاہدہ، سننا، سوال کرنا اور نبض دیکھنے کے ذریعے تشخیص اور علاج کرتے ہیں۔ یہ AI کنسلٹیشن روبوٹ نہ صرف ان طریقوں کی نقل کر سکتا ہے بلکہ 70 سے زائد سینئر معالجین کے تجربات پر بھی مبنی ہے۔ اس میں 40 لاکھ سے زیادہ کلینکل کیسز کا ڈیٹا شامل کیا گیا ہے اور 1,40,00,000 ریکارڈز پر مشتمل ایک کلینکل نالج ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ سسٹم ہسپتالوں کے موجودہ طبی عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس سے مریضوں کو جدید اور آسان طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ طبی میدان میں استعمال کے علاوہ AI ہماری زندگی کے کئی شعبوں میں بھی وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس ریسنگ گیم کو لیجئے۔ عام ریسنگ گیمز کے برعکس اس میں بالکل اصلی ٹریکس اور موسم شامل ہیں اور ہر کار الگ تجربہ دیتی ہے، جس سے یوزرز کو سچ میں فاسٹ اینڈ فیوریس کا تجربہ ملتا ہے۔ اسکیئنگ ایک بڑی ونٹر آؤٹ ڈور گیم ہے، لیکن اگر ایک اسکی ریزارٹ کو انڈور منتقل کر دیا جائے تو کیسا ہوگا؟ یہ پینورامک اسکی سیمولیٹر نہ صرف آپ کو حقیقت کے قریب اسکیئنگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے بلکہ VR گلاسز کے ذریعے اور بھی زیادہ حقیقی اور سنسنی خیز احساسات پیدا کرتا ہے۔ یہ ٹیبل ٹینس سیمولیٹر سینسرز اور کیمروں جیسے آلات کو یکجا کرتا ہے تاکہ کھلاڑی کی حرکات اور گیم کی پرواز کو ریئل ٹائم میں ریکارڈ کرے اور زیادہ درست فیڈ بیک اور ٹریننگ گائیڈنس فراہم کرے۔ یہ مختلف کھلاڑیوں کے کھیلنے کے انداز اور حکمت عملی کی نقل بھی کر سکتا ہے، جس سے کھیل ہر وقت اور ہر جگہ دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سارٹنگ روبوٹ جدید بصری شناخت کے نظام اور سینسرز سے لیس ہے جو اسے شیلف سے مقررہ اشیاء کو درست طریقے سے تلاش کرنے اور نکالنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے جوائنٹس جدید موشن کنٹرول الگورتھمز استعمال کرتے ہیں تاکہ آپریشن کے دوران استحکام اور درستی یقینی بنائی جا سکے۔ مختلف شکل اور وزن کی اشیاء کے لیے روبوٹ مختلف گرفت کرنے والے آلات سے لیس ہے جو سامان کی خصوصیات کے مطابق گرفت کی قوت خود کار طور پر ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ جب روایتی چینی ثقافت روبوٹ سے ملے گی تو کیا منظر سامنے آئے گا؟ یہاں آپ نہ صرف روایتی چینی اوپرا کے لباس پہنے ہوئے روبوٹس دیکھ سکتے ہیں بلکہ وہ روبوٹس بھی جو روایتی برش کے ذریعے چینی حروف لکھتے ہیں۔ ماحول سے لے کر تعلیم تک، ثقافتی سیاحت سے کھیلوں تک اور روزمرہ کی ضروریات، خوراک، رہائش اور آمد و رفت تک 2025 کے سفٹس نے جامع انداز میں ان تبدیلیوں کو پیش کیا جو ٹیکنالوجی ہماری زندگی میں لا رہی ہے۔ یہ جدید کامیابیاں بتدریج نمائش سے عملی اطلاع کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی مزید ہماری روزمرہ زندگی میں بہتر طور پر شامل ہو جائے گی جو لوگوں کو زیادہ سہولت،
کارکردگی اور معیاری تجربات فراہم کرے گی اور مسلسل ہمارے طرز زندگی اور روزمرہ معاملات کو نئی شکل دے گی۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلی دفعہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔